بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسنے سے ہیبت ختم ہو جاتی ہے اور زیادہ مزاح کرنے سے انسان حلقے بے وقار ہو جاتا ہے۔ جو شخص بولنے میں احتیاط نہیں کرتا اس کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جس کی غلطیاں بڑھ جائے اس کی حیا کم ہو جاتی ہیں۔ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گئے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ موت کو یاد رکھنا بہترین نصیحت ہے۔ دنیا کی محبت سے بچو کیونکہ یہ غم کا باعث ہے، اور آخرت کی فکر کرو کیونکہ یہ سکون کا راستہ ہے۔ ناظرین، تازہ نیم گرم دودھ سے ہاتھ منہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ ایک پلیٹ میں دودھ ڈال کر روئی کی مدد سے دودھ کو چہرے پر ملیں۔ 15 منٹ بعد تازہ ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو ڈالیں۔ دودھ چہرے کے لیے بہترین ٹانگ ہے۔ اگر چہرے کی جلد خشک ہو تو بالائی کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ گلیسرین اور لیموں کا رس ہم موزن ملا کر لگانے سے چہرے کی جلد کی قدرتی چمک اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد کو ملائم اور صاف ستھرا کرنے کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں بیسن ملا کر اسے ٹھنڈا ہونے دیں، اور پھر اس سے ہاتھ منہ اور پاؤں صاف کریں۔ اس سے جلد ملائم اور صاف ہو جائے گی۔ سنگترے کے چھلکے کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور صفوف کو پانی میں حل کر کے چہرے پر ملیں۔ اس صفوف سے چہرے کے داغ دھبے اور فنسیاں دور ہو جائے گی۔ مہاسوں کو دور کرنے کے لیے مسور کی دال کا اپٹن گے کے دودھ میں ملا کر دن میں 2 بار لگانا بہت مفید ہے۔ اس سے نہ صرف مہاسے دور ہوتے ہیں بلکہ چہرے کی رونق بھی بڑھتی ہے۔ روغن زیتون اور روغن کدو ہم موزن ملا کر لگانے سے چہرے پر دانوں اور مساموں کی وجہ سے پڑنے والے گڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک انڈا پھینٹ کر چہرے اور گردوں پر اس کا ماسک لگائیں۔ 20 منٹ تک بالکل آرام سے لیٹ جائیں۔ بعد میں تازہ پانی سے چہرہ دھو ڈالیں۔ اس ماسک سے چہرے کی تازگی ہو جائے گی کیونکہ انڈے کی سفیدی بہترین کلینر ہے۔ کیرے کا رس جلد کے لیے بہترین دوا ہے۔ کیرے کے رس میں تھوڑا سا دودھ ملا کر اس ٹانگ کو چہرے پر لگائیں تو جلد ملائم اور صاف ہو جاتی ہے۔ کیرے کی کاشوں سے چہرہ صاف اور ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس کا ٹانگ چہرے کو دھوپ کی تمازت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، انڈے کھانے کے بارے میں عام غلط فہمیاں اور حقائق۔ انڈے گرمی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ روزانہ انڈا کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈا پروٹین سے بھرپور غذا ہے، اور ہر شخص کو اپنے وزن کے مطابق فی کلو 0.8 گرام پروٹین روزانہ چاہیے۔ ایک انڈا اس ضرورت کو تقریباً آدھا حصہ پورا کر دیتا ہے، جو کہ بالکل نارمل اور صحت باز شامل ہے۔ اس کے برعکس لوگ شوق سے تیل میں تلا ہوا سموسہ کھاتے ہیں جو فیٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور موٹاپے سمیت کئی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لیکن چونکہ سموسے کو صحت کے نقصان دہ اثرات کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، لوگ اسے ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انڈا ایک سموسے سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ دیسی انڈا ولایتی انڈے سے بہتر ہے۔ انڈے کے خول کی رنگت براؤن یا سفید کا تعلق مرئی کی نسل اور رنگت سے ہے، نہ کہ غذائیت سے۔ تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ دیسی اور ولایتی انڈے غذائی اعتبار سے برابر ہیں۔ یہ صرف ایک نفسیاتی دھوکہ ہے کہ دیسی انڈا زیادہ طاقتور ہے۔ انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دراصل کولیسٹرول کا تعلق انڈے سے زیادہ فیٹس کی اقسام سے ہے، لہٰذا انڈے کا کولیسٹرول دل کی بیماریوں کا باعث نہیں بنتا۔ انڈے کی زردی نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زردی فیٹس کی وجہ سے نقصان دہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زردی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ وٹامن بی اور دیگر منرل جلد کو چمکدار بناتے ہیں، سوزش سے بچاتے ہیں اور جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا زردی کھانا بالکل فائدہ مند ہے۔ روزانہ انڈے کھانا نقصان دہ ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، جسم کو روزانہ تقریباً 30 گرام پروٹین چاہیے۔ ایک انڈا تقریباً 10 سے 15 گرام پروٹین فراہم کرتا ہے، جو بچوں اور بڑوں کی پروٹین کی بڑی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ انڈے میں موجود وٹامن، منرل اور اومیگا 3 ہمیں توانا اور صحت مند رکھتے ہیں۔ اس لیے 1 یا 2 انڈے روزانہ کھانا بالکل محفوظ ہے۔ کچا انڈا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کچے انڈے میں اکثر سالمون یا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔
لہٰذا کچے انڈے پینے سے طاقت نہیں ملتی بلکہ بیمار ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ روزانہ 1 یا 2 انڈے کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ انڈے نہ گرمی پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی یرقان کا باعث بنتے ہیں۔ اصل انتخاب یہ ہے کہ آپ پرانے غلط فہمیوں کے ساتھ جیتے ہیں یا پھر سچائی کو اپنا کر ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ انڈے دراصل قدرت کی طرف سے ایک مکمل اور سستی غذا ہے جو بچوں اور بڑوں کے لیے ایک صاف فائدہ مند ہے۔ ناظرین، حضرت سالم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں فرماتے ہیں، ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرا واقع نامی مقام کی طرف نکلے۔ یہاں تک کہ ہم جب سرار مقام پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ آگ چل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سالم، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کچھ سوار ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں جو رات اور سردی کی وجہ سے عاجز اور بے بس معلوم ہوتے ہیں، آؤ ان کے پاس چلے۔ ہم تیز تیز جانے لگے، یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آگ پر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے روشنی والو، السلام علیکم۔ ادب کی خاطر آپ نے انہیں اے آگ والو کہنا پسند نہ کیا۔ عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ہم قریب آ جائیں؟ عورت بولی، خیر سے قریب آ جائے یا ہمیں چھوڑ دے۔ پھر جب ہم قریب ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا، رات ہو چکی ہے اور سردی بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھوک کی وجہ سے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہانڈی میں کیا چیز پک رہی ہے؟ عورت نے جواب دیا، اس میں وہ ہے جس کے ذریعے میں ان بچوں کو چپ کرا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائے۔ ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، عمر کو تمہارے حال کی کیا خبر؟ عورت نے کہا، عمر ہمارا حکمران ہو کر ہم سے غافل ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، چلو، اور ہم لوگ تیز تیز چلنے لگے، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آٹا رکھنے کا سٹور تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آٹے کی ایک بوری اور چربی کا ایک ڈبہ نکالا اور فرمایا، یہ مجھ پر لاد دو۔ میں نے کہا، آپ کے بجائے میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری ماں نہ رہے، کیا تو قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو میں نے وہ بوجھ آپ رضی اللہ عنہ پر لاد دیا اور آپ رضی اللہ عنہ اسی عورت کی طرف جانے لگے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم باغے باغے جا رہے تھے، وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سامان اس عورت کے سامنے ڈال دیا اور تھوڑا سا آٹا نکال کر عورت سے کہنے لگے، میں اسے ہوا میں اچھال کر صاف کرتا ہوں، تم اس میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کھانا بنانے کے لیے ہانڈی کے نیچے پھونکے مارنے لگے اور جب کھانا تیار ہوا تو ہانڈی اتار دی اور کہنے لگے، کوئی چیز لے آؤ۔ وہ عورت ایک برتن لے آئی، آپ رضی اللہ عنہ نے کھانا اس برتن میں ڈال دیا اور پھر اس سے کہنے لگے، تم انہیں کھلانا شروع کرو، میں ان کے لیے پلیٹ میں پلاتا ہوں۔ بچے کھانے لگے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بجائے تمہیں ہی صاحب اقتدار یعنی خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم امیر المؤمنین کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہنا اور وہی انشاءاللہ مجھ سے بھی بات کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر زانوں کے بل بیٹھ گئے۔ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا مقصود تو کچھ اور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ میں نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ تک کر سو گئے اور آرام کرنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سالم، بھوک نے ان کی نیند ختم کر رکھی تھی اور انہیں رلا دیا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں جب تک کہ میں انہیں کھینچتے اور کھیلتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ ان زمانہ جاہلیت میں ڈاکو پڑوسی کے بیوی کے بچوں کے محافظ ہوتے تھے، جبکہ آج پڑوسی سب سے بڑے حاسد و دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں پڑوسیوں کی خاتون سے زنا دور کی عورت کے ساتھ زنا سے زیادہ سخت فرمائے۔ محلہ داری ہو یا دوست داری، دنیا میں یوں نافید ہے جیسے سیاہ گلاب نافید ہے۔ اسلاف کے دور میں کوئی فوت ہو جاتا تو اس کا 2 سال تک اس کے گھر کا خرچہ اٹھاتا، بلکہ فوت ہونے والے سے بہتر گھر چلاتا تھا۔ اہل عرب کہتے ہیں، الصدیق قبل الطریق، راستہ چلنے سے پہلے دوست کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو تمام پرندے خوفزدہ ہو کر چھپنے کے لیے ٹھکانے تلاش کرتے ہیں، لیکن عقاب کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ عقاب طوفان سے ڈرنے کے بجائے اس کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی تیز ہوائیں چلتی ہیں، عقاب اپنے فر پھیلا دیتا ہے اور ان ہواؤں کے رخ کو استعمال کرتے ہوئے
بلندی کی طرف پرواز شروع کر دیتا ہے۔ طوفان جتنا تیز ہوتا ہے عقاب اتنی ہی تیزی سے بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، جہاں بالکل سکون اور خاموشی ہوتی ہے، جبکہ نیچے زمین پر طوفان تباہی مچا رہا ہوتا ہے۔ عقاب بادلوں کے اوپر سکون سے اڑ رہا ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں فرمایا کرتے تھے، یا اللہ رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور دن اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیرے عبادت کے ساتھ، اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ، اور آخرت بھلی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔